اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نور کی آیت نمبر 30 جو ہے اس کا ایک میجر ایک مختصر سا ایک گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے، اور اس کا مفہوم ہم اس کا کیسے مفہوم نکال سکتے ہیں، اس کا معنی ہم موٹے انداز میں کیسے نکال سکتے ہیں جب ہم یہ پڑھیں گے قرات کے دوران یا تلاوت کے دوران، جو ہم اس سیریز میں ابھی تک ہم نے جو 2-3 صورتیں کی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا جو مین اس کے ڈیپتھ میں جانا مقصد نہیں ہے، اس کا تفسیر مقصد نہیں ہے، صرف جو موٹی موٹی الفاظ ہے اور جو گرامر ہم نے پڑھی ہے صرف اور نحو کی آسان قرآنی زبان میں، اس کی مدد سے ہم کیسے اس کو اپلائی کریں یہاں پہ اور اس کا مفہوم نکالیں۔ تو ہماری جو آیت ہے وہ اس طرح سے ہے، کیونکہ جو نیکسٹ والی آیت ہے وہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اس لیے میں نے اسی آیت کو لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پوری آیت کو لیں گے جو آیت نمبر 31 ہے۔ تو آیت کی قرات اس طرح سے ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ چلتے ہیں آیت پہ۔ پہلے ہم نے ہماری جو آیت ہے وہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں اس کو، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ تک آپ کے جو الفاظ ہے قُل، پھر لِلْمُؤْمِنِينَ میں لام زیر کے ساتھ، پھر مؤمنین نیکسٹ ورڈ، پھر يَغُضُّوا، پھر مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اس چھوٹی سی آیت کے ایک ٹکڑے میں ہمارے پاس ہے 1 2 3 4 5 6 اور 7 ورڈز، 7 الفاظ 7 کلمات۔ پہلے ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا معنی، مفہوم اور ان کی مورفولوجی کیا ہے اور ان کا روٹ ورڈ کیا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے قل۔ ہم جانتے ہیں یہ قال یقول سے تقول، اور تقول سے ہم فعل امر بنا سکتے ہیں قل۔ یہ بہت آسان ہے کہ فعل امر بنانے کے لیے اس کو حاضر کا صیغہ آپ لیجیے، تقول۔ تو تقول میں آپ کا علامت مضارع ہٹا لیجیے، جو آخری آپ کا الفابیٹ ہے اس کو ساکن کر لیجیے۔ اب دیکھیے اگر اسے پڑھ سکتے ہیں تو یہ فعل امر ہے۔ آپ کا پہلا جو الفابیٹ ہے قاف، وہ چونکہ اس پہ آپ کا ضمہ ہے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں ہمزۃ الوصل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ 2 آپ کے ساکن حروف اکٹھے ان کو پڑھنا مشکل ہے، تو علت کو ڈراپ کر لیجیے، تو قل بن جائے گا فعل امر۔ تو قل آپ کہہ دیجیے، تو کہہ دیجیے، یہ آپ کا فعل امر ہو گیا، آپ کہہ دیجیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کیا، للمؤمنین۔ مؤمنین ہم جانتے ہیں مؤمن، مؤمنون، مؤمنین، مؤمنون حالت رفع والی فارم ہے اس کی، تو اسم الفاعل اس کو مان سکتے ہیں، للمؤمنین بن گیا جار مجرور، مؤمنوں کے لیے، یعنی کہہ دیجئے مؤمنوں کو، ایمان والوں کو، مؤمنوں کو یا ایمان والوں کو۔ لام ہم جانتے ہیں لام جارہ ہے، کے لیے کا میننگ آتا ہے، لیکن یہاں پہ ایمان، مؤمنوں کو یا ایمان والوں کو، ایمان لانے والوں کو یا ایمان والوں کو، کیونکہ اگر اس کو اسم الفاعل مانتے ہیں ایمان والوں کو، ایک ہی بات ہے، مومنوں کو یا ایمان والوں کو۔ کیا کہتے ہیں یغضو، یہ یغضون ہے، اس کا روٹ ورڈ غائن ضاد، اور ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی مضاف والی کنڈیشن ہے، 2 اصلی حروف جو ہے اکٹھے آئے ہیں مادہ میں۔ یہ یغضون ہے، نون ڈراپ ہوا ہے، یا یہی کہیں کہ یہ مجزوم بن چکا ہے۔ مجزوم کیسے بنتا ہم جانتے ہیں، یا تو اس کا اخف یا خفیف میں مجزوم بنتا ہے، یا اسے ما قبل آپ کا لام امر ہوگا، یہاں پہ لام امر موجود نہیں ہے، ٹھیک۔ اب دوسری صورت یہ تھا کہ فعل امر ہونا چاہیے، تو یہاں پہ حمزۃ الوصل ہونا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ جو حکم یہاں پہ ہے، تو یہ اسی جو حکم یہاں پہ ہے قل، تو قل کا جواب امر ہونے کی وجہ سے یغضو یہ ہے،
تو یہ فعل امر کی طرح ہی معنی مفہوم دے گا، مجزوم بن چکا ہے، یعنی یہ مجزوم قل کے فعل امر کے جواب ہونے کی وجہ سے یہ یغزو ہے، یعنی غزہ ہمزہ نیچے رکھنے کو بولا جاتا ہے، نیچے رکھنا، یعنی اگر اس کا ہم انڈیویجولی مفہوم نکالے تو وہ نیچے رکھیں، نیچے رکھیں امر کے میننگ میں، یعنی قل کہہ دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھیں، کیا رکھیں؟ من ابصارہم، من حرف جار سے، ابصارہم آپ کا بصر تھا، بصر سے ابصارن، ابصارہم یہاں پہ اس کے ساتھ مل گیا ان کی آنکھیں، تو مضاف مضاف الیہ، ابصارہم کی ضمیر، تو اس لیے جار بن گیا مضاف مضاف الیہ۔ تو ابصاری، اچھا ابصاری کیوں بن گیا تھا یہ؟ کیونکہ ما قبل حرف جار تھی، ابصارو سے ابصاری، تو یہ مضاف مضاف الیہ، اور یہ جار اور مجرور، یہ مضاف اور مضاف الیہ، تو ان کی آنکھیں۔ اب بصر ابصار سے مراد دل کی بینائی بھی لے سکتے ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی، تو زیادہ ہی دل کے لیے استعمال ہوا قرآن پاک میں، بہرحال یہاں پہ آنکھوں کی بینائی بھی مراد۔ تو یغضوا من ابصارہم، ان کی نگاہیں، نگاہیں، تو مفہوم آ گیا یغضوا من ابصارہم، اب یہاں پہ ان کی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ تو قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومنوں کو، یغضوا کہ وہ رکھیں نیچے کیا؟ ابصارہم نگاہیں، ان کی نگاہیں نیچے رکھیں۔ پھر آگے آتا ہے وَيَحْفَظُوا، اور حرف عطف اور اینڈ کا میننگ یحفظوا، سیم پیٹرن، یغضوا یحفظوا، تو یغضوا جسے ہم نے کہا تھا یہ یہاں پہ مجزوم اس طرح سے اس کا نون ڈراپ ہوا ہے، یحفظون ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ یغضون ہونا چاہیے تھا، تو یغضون سے نون ڈراپ، یعنی یہ آپ کا مجزوم بن چکا ہے۔ تو مجزوم یہ کیوں بنا؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا قل جو ہے اصل میں قل کا جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم بنا ہے، تو بذات خود یہ فعل امر جسے بہت سارے لکھتے ہیں فعل امر نہیں ہے بہرحال۔ تو یہاں پہ یغضوا تو اس کا میننگ حفاظت کی میننگ میں، وہ حفاظت کریں، حفاظت کریں، جیسے یغضوا وہ نیچے رکھیں، وہ حفاظت کریں، کیا کس کی حفاظت کریں؟ فروج، تو یہاں پہ ورڈ فرجن ہے، اصل میں ورڈ فرجن ہم کہتے ہیں جو ہے شرمگاہ کے لیے استعمال ورڈ ہوتا ہے استعمال، اکثر مفسرین نے یہی مطلب یہاں لکھا، تو ہم بھی اس کی شرمگاہی مراد لیں گے، یہ اس کی جمع ہے فروجن۔ تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا فروج، یہ فروج جا ہے، منصوب بن چکا ہے، کیونکہ اس میں آپ کا یحفظوا آپ کا یہ وہ فاعل ہو گیا، یہ آپ کا حفاظت کرنا آپ کا فعل ہو گیا، تو آگے آپ کا مفعول مفعول بھی منصوب آئے گا، اس لیے فروج جا آیا ہے۔ اب فروج ہم مضاف مضاف الیہ کی شکل میں، یعنی یہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ، یہ ہو گیا اس کا آپ کا مفعول بھی، اس لیے فروج آیا ہے، منصوب آیا ہے، تو یہ آپ کا مفعول بھی ہو گیا، تو ان کی شرمگاہیں، وَيَحْفَظُوا اور ان کی شرمگاہیں، فروجہم ان کی شرمگاہیں، یعنی وَيَحْفَظُوا فروجہم اور وہ حفاظت کرے ان کی شرمگاہوں کی۔ تو اب ہم ان کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں، پوری جو ایک کمپلیٹ سینٹنس آ گیا آیت میں سے۔ تو قل للمؤمنین، آپ کہہ دیجئے مومنوں کو کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، آنکھیں نیچے رکھیں، نظریں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ ہو گیا اپنا ایک موٹا سا مفہوم۔ اس کے بعد اس آیت کا دوسرا جو ٹکڑا ہے وہ ہے ذالک، اس کے الفاظ ازکا لہم۔ ذالک ہم جانتے ہیں یہ اسماء اشارہ بعید کے لیے، واحد بعید کے لیے، وہ، اس کو ہم قریب کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور بہت جگہ، بہرحال یوزولی استعمال ہوتا ہے اسماء بعید میں، وہ، ازکا، یہ روٹ ورڈ زا، کاف اور وا، افعلو پیٹرن پہ آیا ہے، افعلو پیٹرن پہ، افعلو، تو اس سے ہم اگر فٹ کر لیں تو یہ بن جائے گا ازکو، ازکو،
واو حرف علت ساکن ہونا چاہیے، ماقبل پیش ہونا چاہیے، ماقبل زبر ہے اس لیے اس کو الف مقصورہ میں کنورٹ کیا جائے گا، تو یہ بن گیا ازکا۔ تو اس میں اسم ہے، تو اس میں پاکیزی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا جیسے زکوٰۃ ہم بولتے ہیں نا، تو اس کا مفہوم نکالیں گے بہتر۔ اچھا، یہ اقرب افعل پیٹرن پہ ہے، مبالغہ بھی اس میں، تو اسے ہم بہتر یا زیادہ پاک، زیادہ پاکیزگی یا بہتر پاکیزگی کا مفہوم سے نکال سکتے ہیں۔ لہم جار مجرور ان کے لیے، جار لام زیر کے ساتھ، ہم کے ساتھ لام مفتوح آتا ہے تو لہم ان کے لیے، تو ذالک ازکا لہم کا جو ہے مفہوم نکل جائے گا یہ پاکیزگی ان کے لیے، یعنی اوپر جو احکام ہے اس پہ عمل کرنے میں ان کے لیے زیادہ بہتری ہے، ان کے لیے زیادہ پاکیزگی، یعنی یہ زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے، ذالک ازکا لہم ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے، یعنی اس سے وہ زیادہ پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ہے ان اللہ، ان اللہ، اللہ خبیر بما یصنعون، یہ ہمارے ورڈز ہو گئے ان حرف مشبہ بالفعل بے شک۔ اس کے بعد اسم آئے گا منصوب اللہ سے، اللہ بن گیا بے شک اللہ، خبیر خبر سے خبیر، رحیم کے پیٹرن پہ یہ اسم الفاعل ہو گیا الفاعل۔ اچھا، اس میں مبالغہ بھی ہے، مبالغہ بھی یعنی بہت خبر رکھنے والا، زبردست خبر رکھنے والا، بہت خبر رکھنے والا۔ پھر بما، اس سے جو، ما موصولہ، اس سے جو، یا جار مجرور بھی بول سکتے ہیں۔ یصنعون، یصنعون اس میں صاد نون اور عین کا روٹ ورڈ ہے، صنع یصنع یعنی اچھی طرح کوئی چیز بنانا یا اچھی طرح کوئی چیز کرنا، کوئی فعل اچھی طرح کرنا، مہارت کے ساتھ کرنا۔ یصنعون فعل مضارع کی جمع والی فارم غائب کی، وہ اچھی طرح کرتے ہیں یا کریں گے، یا وہ جو کام کرتے ہیں یا کریں گے، موٹا سا مفہوم، وہ جو وہ کام کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو بے شک ان اللہ، تو ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے باخبر ہے، بہت ساری خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون یہ جو کام کرتے ہیں، یعنی یہ اوپر کے طریقے کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ اپنی منمانی چلاتے ہیں کہ، تو یہ جو بھی کام کرتے ہیں، اب معاملات میں جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں کانٹیکسٹ معاملات کی طرح ہے، تو یہاں چونکہ ماقبل معاملات ہی چل رہے ہیں، یعنی احکام ان کے متعلق یصنعون، نہیں تو یہاں پہ یہ جو ہے حکم ہر کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کوئی کام یہ جو ہے کرتے ہیں اس کا باخبر ہے، یعنی پوری طرح سے خبر رکھنے والا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، تو یہ ہمارا موٹا سا گرامیٹیکل انالیسس سامنے آ گیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجیے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتری پاکیزگی، یعنی اس میں ان کے زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے ان کے لیے، تو یا اس سے وہ زیادہ پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بہت خبر رکھنے والا، بما یصنعون یہ جو فعل کرتے ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں، یا جس طرح کا یہ معاملہ بناتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا آج اس کا گرامٹیکل انالیسس۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔